جادو کا قالین۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا نام جیسمن تھا۔ جیسمن بہت ہی ہنس مکھ اور شرارتی لڑکی تھی۔ جیسمن کی عمر 16 سال کی ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک چھوٹے بچوں کی طرح کھیلتی کودتی پھرتی رہتی تھی۔ اس نے ایک شیر بھی پال رکھا تھا۔ جیسمن شیر کو لے کر اپنے باغ میں چلی جاتی اور گھنٹوں بیٹھ کر اپنے شیر سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن جیسمن اپنے شیر کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ سوداگر اس کے پاس آیا اور کہا، بیٹی تم اب بڑی ہو گئی ہو، اس طرح ہر وقت کھیل کود میں نہ لگی رہا کرو، چلو اٹھو گھر چلو، آج کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ جیسمن اپنے ابو کے ساتھ گھر چلی آئی۔ جیسمن کی امی نے اسے بتایا کہ مہمانوں کے ساتھ جو لڑکا آیا ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی کا سن کر جیسمن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے لڑکے کے ساتھ خوب بدتمیزی کی۔ یہی نہیں بلکہ جیسمن نے لڑکے پر شیر سے حملہ کروا دیا۔ شیر نے لڑکے کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اسے زخمی کر دیا۔ لڑکا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ جیسمن کے ابو نے اسے بہت ڈانٹا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ جیسمن شادی کے لیے آنے والے ہر امیدوار کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی اور آنے والا واپس چلا جاتا۔ ایک دن اس کے ابو نے کہا، جیسمن دیکھو، میں نے تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں بہت برداشت کر لیں، اب تم مجھے اور مت تنگ کرو اور سیدھی طرح شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے۔ جیسمن نے جواب دیا، ابو جان میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ سوداگر نے بیٹی کا جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ اب سوداگر بہت ہی اداس رہنے لگا تھا۔ ایک دن ایک خوبصورت اور عقل مند نوجوان سوداگر کے پاس آیا اور جیسمن سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ سوداگر نے اسے بتایا کہ جیسمن ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر آنے والے لڑکے میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتی ہے۔ اسے کسی صورت پر اعتراض ہوتا ہے تو کسی کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور کسی کے انداز پسند نہیں آتے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم اس کو نہ ہی ملو تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری بھی بے عزتی کر دے۔ نوجوان نے کہا، آپ مجھے جیسمن سے ملنے کا ایک موقع تو دیں، میں ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید کامیاب ہو جاؤں، اور اگر میں جیسمن کو شادی پر رضامند نہ کر سکا اور اس نے میری بے عزتی کر دی تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سوداگر نے اس نوجوان کو جیسمن کے پاس بھیج دیا۔ جیسمن اپنے کمرے میں آتے نوجوان کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ نوجوان بڑے سکون سے آگے بڑھا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام الادین ہے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسمن نے الادین کو ڈانٹتے ہوئے کہا، لیکن میں شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اچھا ہے کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں ابھی اپنے شیر کو بلا لوں گی، پھر وہ خود ہی تمہیں باہر جانے پر مجبور کر دے گا۔ الادین نے کہا، میں تم سے شادی کرنے نہیں آیا، تم جیسی ضدی اور مغرور لڑکی سے بھلا میں کیوں شادی کروں گا؟ میں تو تم سے صرف دوستی کا خواہش مند تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ تم بہت ہی بد دماغ لڑکی ہو۔ الادین کی زبان سے اتنے سخت الفاظ سن کر جیسمن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تم ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ الادین نے کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، مجھے اس قدر غصے والی لڑکی سے دوستی بھی نہیں کرنی۔ جیسمن نے آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم جس طرف جا رہے ہو ادھر سے باہر جانے کا راستہ نہیں بلکہ دروازہ دوسری طرف ہے۔ الادین بولا، مجھے باہر جانے کے لیے دروازے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قالین کا ٹکڑا نکال کر کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ قالین ہوا میں تیرنے لگا، اس کے ساتھ ہی الادین نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور قالین پر جا بیٹھا۔ قالین الادین کو لے کر اڑنے لگا۔ جیسمن الادین کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی۔ اس نے آواز دے کر الادین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور جب الادین اس کے پاس آیا تو جیسمن نے کہا، الادین، میں تم سے بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے کمرے میں بیٹھ کر مجھ سے بات کرو گے؟ الادین نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور چپکے سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ کمرے میں آ کر الادین نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ الادین کا موڈ ابھی تک سخت خراب تھا۔
جیسمن نے الادین سے اپنے رویے کی معذرت کی اور اس کی خوشامد کرنے لگی۔ آخر کار وہ الادین کی ناراضگی ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس نے الادین سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے اس اڑنے والے قالین پر بٹھاؤ گے؟ الادین نے کہا، تم جب چاہو اس قالین پر بیٹھ کر سیر کر سکتی ہو۔ جیسمن قالین پر بیٹھ گئی۔ قالین ہوا میں اڑنے لگا تو جیسمن نے پوچھا، الادین یہ ہمیں گرا تو نہیں دے گا؟ نہیں، کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ الادین نے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں اڑتے ہوئے کافی دور نکل گئے۔ جیسمن کو قالین پر بیٹھ کر سیر کرنے میں بہت ہی لطف آ رہا تھا۔ وہ ہوا میں اڑتے پرندوں سے بھی اوپر پرواز کر رہے تھے۔ اچانک جیسمن نے الادین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الادین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں شادی کر لیں اور پھر روزانہ اس قالین پر بیٹھ کر خوب سیریں کریں۔ الادین نے بڑے غور سے جیسمن کو دیکھا اور کہا، ہماری شادی ایک شرط پر ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تم بچپنا، ضد اور ہٹ درمی چھوڑ دو اور اچھے لوگوں کی طرح رہا کرو۔ جیسمن نے کہا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں بالکل ویسا ہی کروں گی۔ جیسمن کا جواب سن کر الادین خوشی خوشی بھاگتا ہوا سوداگر کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ جیسمن شادی کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ سوداگر بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی اور سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔